ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، فرسٹ ایئر کی انگلش کی ہم نے ٹرانسلیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ نیو بکس جو ہے نا وہ آ چکی تھی۔ اب پہلی ویڈیو میں نے جو ہے نا وہ کلیم کیا تھا کہ یہی جو ہے نا وہ اصل ہی بک ہے، پھر کافی ویورز کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ جو ہے نا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہی ہی اصل ہے اور اس کے بعد کوئی اور بک نہیں آئے گی۔ دیکھیں، جتنا میرے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ میری جتنی بھی چینل میں آپ جا کے دیکھ لیں، جتنی بھی جو میں بات کرتا ہوتا ہوں وہ ثبوتوں کے بیس کے اوپر بات کرتا ہوتا ہوں۔ میں نے کبھی کوئی بات جھوٹ یا ویوز لینے کے لیے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کتاب میں نے لی ہے، یہ میں نے جو پورے پنجاب کا پبلشرز ہے جو اس بک کو پبلش کرتے ہیں، ان سے میں نے کانٹیکٹ کر کے یہ بک بھی میں نے انہی سے لی ہے، اور آپ کی بک جو ہے نا ابھی جو ہے نا پبلیکیشنز کے مراحل میں ہے، اور جون کے مڈ میں یعنی کہ 15 سے 20 جون تک جو ہے نا وہ یہ جو بکس ہیں آپ کی مارکیٹس میں جو ہے نا اویل ہوں گی۔ تو اس کے علاوہ اب میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، باقی یہ ہے کہ میں آپ کو اتنا شورٹی دیتا ہوں کہ یہ جو بک ہے یہ اب فائنل ہے، یہی اوریجنل اس کا ٹیکسٹ ہے، یہی جو اب آپ کے فرسٹ ایئر کا نیو سلیبس ہے انگلش کا، اس میں یہی کچھ ہے۔ باقی جو آپ نے سوال کیے اس کے لیے تہ دل سے شکریہ۔ اگر اسی طرح سے کچھ اور بھی آپ کے ذہن میں سوال ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اس کا بھی آپ کو جواب انشاءاللہ عز و جل بر وقت دیا جائے گا۔ اب ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ چار پیراگرافز کی ہو گئی تھی، آج ہم کریں گے 5ویں چیپٹر سے، یعنی کہ میں نے کہا تھا چیپٹر تھوڑا سا بڑا ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ جو ہے نا آپ کو بآسانی ٹرانسلیشن مل سکے۔ A significant chapter in the personal life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم باب، significant معنی اہم، چیپٹر معنی باب، begun شروع ہوا with his marriage، آپ وسلم کی شادی to حضرت خدیجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم باب اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ A woman of outstanding virtue، آؤٹ اسٹینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے نہایت، بہت ہی زیادہ، ورچو مانی نیک۔ A man of outstanding virtue، intellect and business acumen، انٹیلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، اور بزنس ایکیومین کا مطلب ہوتا ہے بزنس کاروبار، ایکیومین کا مطلب ہوتا ہے جی سوچ سمجھ رکھنے والی یا شعور رکھنے والی۔ جو ایک نیک، عقل مند اور بہت اچھی کاروباری سوجھ یا سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ She had inherited money، وراثت میں ملنا، her father's prosperous money خوشحال، trade کاروبار تجارت، اینڈ مینیجڈ سنبھالا، اٹ اسے ود گریٹ سکسیس بہت اچھی کامیابی کے ساتھ ہی۔ شی ہیڈ انہیریٹڈ ہر فادرز پراسپرس ٹریڈ اینڈ مینیجڈ اٹ ود گریٹ سکسیس، حضرت خدیجہ کو اپنے والد سے ایک خوشحال تجارتی کاروبار وراثت میں ملا تھا جسے انہوں نے بڑی کامیابی سے سنبھالا۔ اپان ہیئرنگ آف دی انٹیگریٹی، سننے پر، انٹیگریٹی مانی دیانت داری، آف رسول اللہ ان بزنس ڈیلنگز مانی معاملات یا لین دین۔ اپان ہیئرنگ آف دا انٹیگریٹی آف دا بزنس ڈیلنگز، انٹیگریٹی آف رسول اللہ، جب حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور دیانت داری کا چرچا سنا، یا کاروباری معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری کے بارے میں سنا، she entrusted him with a trade expedition to Syria۔ تو ایکسپیڈیشن ویسے مہم کو کہتے ہیں، تو ٹریڈ ایکسپیڈیشن مطلب ہوتا ہے قافلہ، یہاں پر قافلہ بھی ہے۔ she entrusted him with a trade expedition to Syria، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کے تجارتی قافلے کی قیادت سونپی۔ اب یہ سیریا شام ملک کا نام ہے۔ ڈیپلی امپریسڈ بائی ہز آنیسٹی، ڈیپلی یعنی کہ بہت زیادہ، ڈیپلی امپریسڈ بائی ہز آنیسٹی ایمانداری، گریسفل کنڈکٹ عمدہ
باوقار انداز، گریسفل باوقار کنڈکٹ انداز اینڈ اپرائٹ کریکٹر اور عمدہ کردار. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، باوقار انداز اور عمدہ کردار سے بے حد متاثر ہوئی. شی لیٹر پرپوز میرج تھرو دی فیملی آف حضرت ابو طالب. بعد میں حضرت ابو طالب کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوایا. Their union ان کا رشتہ was built on mutual respect. میوچل معنی باہمی احترام اینڈ افیکشن اور محبت. Their union was built on mutual respect and affection. ان دونوں کا رشتہ باہمی احترام اور محبت پر قائم تھا. حضرت ختیجہ stood beside رسول اللہ as his first supporter. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہی اور ان کی پہلی معاون بنی. سپورٹر معاون یا مددگار. پرووائڈنگ فراہم کرنا، ایموشنل مانی جذباتی، اینڈ فائنینشل مالی سپورٹ مدد. ڈیورنگ دا موسٹ چیلنجنگ مانی مشکل ترین ارلی ایئرز آف ہز ڈیوائن مشن. اچھا جی. providing emotional and financial support during the most challenging early years of his divine mission. اور انہوں نے نبوت کے ابتدائی مشکل ترین سالوں میں جذباتی اور مالی دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدائی مقصد میں بھرپور ساتھ دیا. ڈیوائن مشن، خدائی مقصد. چھٹے پیراگراف. ایز رسول اللہ اپروچڈ پہنچے دی ایج آف 40. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے قریب پہنچے. became deeply saddened and concerned. deeply مانی بہت زیادہ، saddened مانی غمگین، and concerned فکر مند. by the moral decay مانی اخلاقی پستی، جیسا کہ ہم پچھلے پیراگراف میں پڑھ کے آئے ہیں. and injustice اور نا انصافی that prevailed in مکان society. prevailed مانی غالب جانا. جب رسول اللہ 40 سال کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے معاشرے میں پھیلی ہوئی اخلاقی گراوٹ یا اخلاقی پستی اور نا انصافی کو دیکھ کر بہت غمگین اور فکر مند ہو گئے. He would frequently retreat to the cave of Hira. He would frequently مانی مسلسل یا اکثر. retreat to the cave of Hira. retreat مانی چلے جانا. آپ اکثر غار ہیرا میں چلے جاتے. seeking solitude and reflection تاکہ تنہائی میں رہ کر عبادت اور غور و فکر کر سکیں. solitude تنہائی، reflection مانی غور و فکر کرنا یا عبادت کرنا. It was during one of these meditative retreats. It was during one of these meditative retreats in the month of Ramadan. ایسی ہی ایک عبادت کے دوران، ریٹریٹس ویسے عبادت کو کہتے ہیں، ایسی ہی ایک عبادت کے دوران رمضان کے مہینے میں that حضرت جبرائیل appeared before him. حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لائے. with the first revelation پہلی وحی کے ساتھ. revelation وحی کو کہتے ہیں. the angel said فرشتے نے کہا read پڑھ یا پڑھیے. the رسول اللہ responded رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا I cannot read میں نہیں پڑھ سکتا. the angel said again فرشتے نے دوبارہ کہا and then the following verses were revealed اور درج ذیل آیات نازل ہوئی. verses آیات revealed کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا. read in the name of your Lord پڑھ اپنے رب کے نام سے. who created جس نے پیدا کیا. created man from a clinging clot جس نے جمے ہوئے ایک خون کے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. read پڑھ and your Lord is the most generous پڑھ کہ تیرا رب بہت کریم ہے. who taught by the pen جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. taught man what he knew not انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا.
This moment marked the beginning of Rasulullah's mission as the last Rasul of Allah. یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا تھی، بگننگ، ابتدا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے آخری نبی مقرر کیا گیا، یا اللہ کا آخری رسول مقرر کیا گیا۔ The revelation of the Quran not only brought spiritual awakening, revelation وہی اپنا وہی کو کہتے ہیں، brought لانا spiritual روحانی awakening بیداری کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی وحی نے نہ صرف روحانی بیداری پیدا کی but also initiated a radical transformation in the socio-political and moral fabric of Arabia، بلکہ عرب معاشرے کے سماجی، سیاسی اور اخلاقی نظام میں ایک زبردست تبدیلی کی بنیاد بھی رکھ دی۔ ریڈیکل زبردست کو کہتے ہیں، ٹرانسفارمیشن تبدیلی کو کہتے ہیں، سوشیو معاشرتی کہتے ہیں، پولیٹیکل جو ہے نا سیاسی، اینڈ مورل اخلاقی، فیبرک معاشرے کو کہتے ہیں، عربیہ عرب کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی وحی نے نہ صرف روحانی بیداری پیدا کی بلکہ عرب معاشرے کے سماجی، سیاسی اور اخلاقی نظام میں ایک زبردست تبدیلی کی بنیاد بھی رکھی۔ The call to Tawheed, the call to Tawheed, belief in the oneness of Allah. توحید یعنی صرف اللہ کی وحدانیت پر ایمان، لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی challenged deep rooted practices of idolatry، challenged deep rooted practices of idolatry، اس نے جو ہے نا مشرکانہ رسوم، طبقاتی ترقی یعنی کہ کلاس پریویلیج اینڈ سوشل انجسٹس، مشرکانہ رسوم جس میں ہم چیلنج ڈیپ روٹڈ پریکٹسز، مشرکانہ رسوم، طبقاتی فرق، کلاس پریویلیج، طبقاتی فرق، اینڈ سوشل انجسٹس، اور معاشرے کی ناانصافی جیسی جڑیں، روٹڈ جڑیں کیا ہے جی، انہیں گہری برائیوں کے لیے للکار رہا تھا، چیلنج للکار رہا تھا، ڈیپ روٹڈ گہری جڑیں، پریکٹسز آف آئیڈولیٹری، کلاس پریویلیج، کلاس طبقہ، پریویلیج جو ہے نا وہ اپنا فرق کو کہتے ہیں، اینڈ سوشل انجسٹس۔ توحید یعنی صرف اللہ کی وحدانیت پر ایمان کا پیغام، مشرکانہ رسوم، طبقاتی فرق اور معاشرتی ناانصافی جیسی گہری جڑی یا جڑیں گہری برائیوں کو للکار رہا تھا۔ It laid the foundation for a society. It laid the foundation for a society. اس نے معاشرے کے لیے ایک بنیاد رکھی based on truth، جو مبنی تھی سچ پر، ایکوالٹی برابری پر، اکاؤنٹیبلٹی جواب دہی پر، اینڈ کمپیشن اور ہمدردی پر۔ یہ پیغام ایک ایسے معاشرے کی بنیاد بن گیا جو سچائی، برابری، جواب دہی اور ہمدردی پر قائم تھا۔ The life of رسول اللہ was never the same again. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اب پہلے جیسی نہ رہی۔ The same قریش، وہی قریش who once admired، جو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، his now became his staunch enemies، became بن گیا staunch سخت، کٹر opponents مخالف یا دشمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب پہلے جیسی نہ رہی، وہی قریش جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف یا دشمن بن گئے تھے۔ They viewed، انہیں لگتا تھا his message as a threat، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک خطرہ ہے to their traditions، ان کی روایات کے لیے، and authority اور طاقت اختیار کے لیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنی روایات اور اختیار کے لیے ایک خطرہ سمجھا۔ The Muslims faced relentless persecution، مسلمانوں نے سامنا کیا ریلینٹلیس مسلسل پرسیکیوشن، ظلم و ستم، اکنامی بائیکاٹس، اکنامی مانی معاشی یا مالی بائیکاٹس،
بائیکاٹ کا معنی بائیکاٹ بھی ہوتا ہے یا کسی چیز کا ترک کرنا ہوتا ہے. اینڈ سوشل آسٹریسزم، اور کیا ہے جی، معاشرتی علیحدگی کا. آسٹریسزم علیحدگی کو کہتے ہیں. دا مسلم فیس ریلنٹلیس پرسیکیوشن، اکنامک بائیکاٹس اینڈ سوشل آسٹریسزم. مسلمانوں کو مسلسل ظلم و ستم، مالی بائیکاٹ اور معاشرتی علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا. ڈسپائٹ دس، اس کے باوجود رسول اللہ ریمینڈ unwavered. ریمینڈ مانی رہے، unwavered مانی ثابت قدم. اینڈ پریسٹ، اور تبلیغ کی. دا میسج آف اسلام، اسلام کے پیغام کی. ود پیشنس، صبر کے ساتھ. وزڈم، عقل مندی کے ساتھ. اینڈ ریزیلینس، اور استقامت کے ساتھ. Despite this, Rasulullah remained unwavered and preached the message of Islam with patience, wisdom and resilience. ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے اور اسلام کا پیغام صبر، دانائی اور استقامت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے رہے. یہ تھی ہماری بقیہ حصے کی. اب اس کا آخری جو پارٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہے تو میری سپورٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو پر کمنٹس بھی لازمی کریں اور اس کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگین اگر آپ کو ان کے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے بارے میں ضرور رپلائی دیا جائے گا. چینل محمد عرفان آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.